کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چوگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادھا اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی فاف کے پاس میں نیچی پلی فاف نے اس چوہے کو پلی پرسارا مارا پچانی چوہے نے بلی صاحب کمی ہولی پنے لیا کملی صاحب میں طواف کش کا ہدہ کرفلا سین آپ کو ماگے تین تین دی ابتی تھے بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈچا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈار کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ